کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ منہ میں چھالے بن جاتے ہیں یا پیٹ میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھانے کے بعد سینے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، چہرے پر بہت زیادہ پمپلز نکل آتے ہیں. یہ سب علامات جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک بڑا سنجیدہ اندرونی مسئلہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہے مسئلہ اندرونی گرمی کا. ہماری خوراک، ہماری عادات اور ہماری جو روزمرہ کا خراب طرز زندگی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارا جگر اور ہمارا معدہ مسلسل دباؤ میں رہتا ہے. تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈز کا استعمال، تیز مسالے دار جو بازاری چیزیں ہیں نا، یہ سب ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرنے کی ایک وجہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہیں اور پھر بیماریوں کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں. اسی کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ جگر اور معدے میں گرمی کیوں ہو جاتی ہے اور اس کا حکمت میں علاج موجود ہے. کیا علاج ہے؟ تو آج اسی والے سے بات کرتے ہیں. حافظ فرحان حنیف حکیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حکیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، شکر اللہ کا. حکیم صاحب، جیسی گرمیاں آتی ہیں تو لوگ یہ شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی منہ میں چھالے بن گئے ہیں، ہمارے جگر میں گرمی ہو گئی ہے، ہمارے معدے میں گرمی ہو گئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے کھانے پینے کی وجہ ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ حکمت میں علاج موجود ہے اس کا؟ بالکل. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے تو لاہور نیوز کا شکریہ لانے کا، کیونکہ یہ ایسا پروگرام ہے جس میں اویئرنس دی جاتی ہے، لوگوں کو حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں. تو اس میں جگر کا جو علاج ہے، معدے کا علاج ہے، یہ الحمدللہ طب نبوی میں بہت اچھا ہے. ہربل میں اس کا علاج بہت اچھا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ منہ کے اندر چھالے بن جانا اور تیزابیت گیس کا بن جانا، یوریٹری ٹریک ہو یا معدے والی یہ جو نالی ہے اس کے اندر انفیکشن کا ہو جانا، تو یہ بنیادی وجہ جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کھانے کی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو ہم خیال نہیں کرتے، ہم جس طرح سردیوں میں غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہی گرمیوں میں کھائی جاتی ہیں. مثلا جیسے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح مٹن، بیف یا چکن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، برگر کا، شوارمے کا، جنک فوڈ کا. تو یہ چیزیں ہم اس کو کم نہیں کرتے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. جب یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے. جب تیزابیت بڑھتی ہے تو اس سے اکثر اوقات جو ہے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. کئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو یہ انفیکشن کی وجہ سے موشن لگ جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے اور موشن آ جاتا ہے. اور یہ بھی گرمی کی ایک علامت ہے. اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد پیٹ میں درد ہو اور آپ کو پیچش آ جائے، تو یہ اس کا مطلب آپ کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے. تو اس میں آپ نے احتیاطی تدابیر، سب سے پہلے تو ہم نے گرمی سے بچنا کیسے ہے، غذائیں کون سی استعمال کریں. تو غذاؤں میں سب سے پہلے تو جیسے ہی موسم گرمی کا آئے، صبح کے ناشتے میں ہم دلیا جو کا استعمال کر لیں، بڑا بہترین ہے. یا مربع گاجر استعمال کر لیں. اب مربع گاجر میں خاصیت یہ ہے کہ مربع گاجر خون کی پیداوار کو بھی بڑھاتا ہے اور یوریٹری ٹریک جو ہے اس میں انفیکشن ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں پہ آ جائیں، جیسے کدو ہے، توری ہے، ٹنڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے. موسمی سبزیاں کھانے ہیں. موسمی سبزی، اس سے کیا ہوگا، یہ لوبریکیشن پیدا کرے گا. اس کے اندر فائبر ہے، آپ کو جو ہے نا معدے کا نظام، تاثیر بھی ٹھنڈی ہے نا. اور دوسرا ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اگر ہم اپنے کچن کے باہر ایک لسٹ لگا دیں اور اس میں ہم ایسا کریں، ترتیب بنائیں کہ اگر ایک دن ہم نے کدو بنائے ہیں تو اگلے دن ہم چکن بنا لیں، اگلے دن ہم رائس بنا لیں، اگلے دن ہم دال بنا لیں. یعنی کہ جیسے پہلے ہمارے آباء و اجداد ہر طرح کی سبزیاں کھاتے تھے. ہفتے میں دالیں بھی پکتی تھی، چکن ایک دن پکتا تھا اور باقی سبزیاں بھی پکتی تھی. اور گاؤں میں اب دیکھیں وہ لوگ خود ہی سبزیاں اگاتے تھے. جیسے آپ آج چائنا میں، جاپان میں جائیں تو گھر تو ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن لون بہت بڑے ہیں، سبزیاں اپنی وہ اگاتے ہیں. اور نیچرل آپ کو ویجیٹیرین بننا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے علاج بتائیں کیونکہ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس. اچھا، علاج میں بڑا زبردست اس میں علاج ہے. اگر تو آنتوں کے اندر انفیکشن ہے، انفیکشن میں پیٹ کے اندر آپ کے درد ہوتی ہے اور موشن آ جاتا ہے اور یوریٹری ٹریک میں بھی انفیکشن ہے، تو اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے. آپ اچھی والی ہلدی لے لیں 50 گرام، اور اس کے بعد ملٹھی لے لیں 50 گرام، اور اس کے بعد سونف لے لیں 50 گرام. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے برابر وزن. ٹھیک ہے، یہ میں نے ہلدی، یہ ساری چیزیں پنسار سے مل جائیں گی، اور سونف یہ عام پنسار اسٹور سے مل جاتی ہیں. اچھا، اس کو آپ نے پاؤڈر بنا کے، ادرک جو ہے وہ گھروں میں یوز ہونے والا ہے یا دوسرا دیسی؟ ادرک نہیں، ہلدی جو ہے یہ عام جو گھروں میں دیسی والی جو ہے، ہاں جی دیسی لینی ہے. ہلدی گنڈی، اس کا پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون صبح اور شام لینا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پیٹ کی درد بھی ختم ہو جائے گی، انفیکشن بھی ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے جلن بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو منہ میں چھالے بنتے ہیں، ہاں
मुंह में छालों के लिए यही दवाई जो मैंने आपको बताई है, ये मुंह के छालों के लिए भी बड़ी अच्छी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये मुंह के छालों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें है धनिया, आप खुशक ले लें 50 ग्राम। अच्छा। कूजा मिश्री ले लें 50 ग्राम, ये वाइट कलर की बड़ी ज़बरदस्त होती है चीनी की तरह, ठीक है। और उसके बाद सौंफ ले लें 50 ग्राम। अच्छा। ये ऐसी दवाई है, ये मुंह के छालों, गर्मी की वजह से जो मुंह के छाले होते हैं उसको, मुंह के छालों को भी ख़त्म करेगी। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये है कि माली खोलिया हो या गर्मी की वजह से चक्कर आते हों, उसके लिए भी, अगर पेशाब में जलन आती हो उसके लिए भी इसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है। ये गर्मी में ये 50 ग्राम ये तीनों लेने और इसका पाउडर बना के हाफ टी स्पून सुबह और हाफ टी स्पून शाम खाना खाने से पहले। ये बच्चों को भी दे सकते हैं? बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। ये दोनों अद्वियात ऐसी हैं, बच्चों और बड़ों को दे सकते हैं। ये मतलब जिनको मेदे की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। और ये मुंह में छाले निकल आते हैं, बल्कि चेहरे के ऊपर भी जो दाने बनते हैं उसके लिए भी उनके लिए भी